جب تک کہ کسی خامی کا ادراک نہ ہو اور یہ احساس موجود نہ ہو کہ ہم بہرحال کوئی غلطی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اتنی دیر تک اس کی درستگی کے حالات پیدا نہیں ہوتے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی سب لوگوں نے بات یہی کی ہے کہ کسی بچے کے اخلاقی سدھار میں سب سے بڑا کردار جو ہے اس کے والدین کا ہوتا ہے، اس کے گھر کے ماحول کا ہوتا ہے۔ والدین کا نہیں بلکہ گھریلو ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، اس کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بے راروی کا ہمارا معاشرہ شکار ہو چکا ہے۔ نہ سونے کا ٹائم ہے، نہ جاگنے کا ٹائم ہے، نہ کھانے کا ٹائم ہے، نہ اسٹڈی کا ٹائم ہے، نہ عبادت کا ٹائم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بالکل لاابالی قسم کی زندگی ہمارا معاشرہ گزار رہا ہے۔ یہ گھر کے ماحول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جس پہ ہم کم توجہ دیتے ہیں اور سنجیدگی کا اظہار نہیں کرتے، وہ ہمارے زندگی کے منافقانہ رویے ہیں کہ ہمارے قول و فعل کا تضاد اتنا واضح ہے اور اتنا شدید ہے کہ جس سے ہماری نسل تباہی کے دہانے میں پہنچ چکی ہے۔ جب تک بچہ آپ کو صحیح معنوں میں عملی طور پہ سچائی پہ گامزن نہیں دیکھے گا، اس میں کبھی بہتری کے اثرات اور سدھار کے حالات پیدا نہیں ہو سکتے۔ آپ بچے سے کہتے ہیں کہ جلدی سو جاؤ اور خود اپنے بیڈ روم میں آپ رات کے 2 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بچہ ایک تو آپ سے نفرت شروع کر دے گا کہ مجھے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور پھر آپ کے اور اس کے بیچ فاصلہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ آپ کی باتوں پہ عمل نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ ہیں بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو، مگر ساتھ ہی جھوٹ کی بھی تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی سے لین دین ہے، کسی سے کوئی کمٹمنٹ ہے، اس کو آنر نہیں کرنا، بچے ہی سے کہتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو کہ ابو ہیں نہیں یا ڈاکٹر کے گئے ہوئے ہیں یا کوئی اور جو بات کی۔ یہ جو تضاد بچے جب دیکھتے ہیں وہ ان کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب چیزیں چھوٹی عمر میں فطرت میں شامل ہو جائیں، یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ڈی این اے میں کوئی چیز ہو یا آپ کو جینیٹیکلی کوئی چیز مل جائے۔ اگر آپ کے جینز میں ایسی بات آ گئی، آپ کے ڈی این اے میں ایسی بات آ گئی، تو آپ کی بڑی سے بڑی تربیت بڑی عمر میں ان کو سدھار نہیں سکتی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب جو بچے نے ہیبٹس سیکھنی ہیں، اپنانی ہیں، جن کو لے کے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اس کا وہی وقت ہے جو آپ کے پاس جب تک کہ وہ موجود ہے۔ جب وہ بڑے اسکول میں چلا جائے گا یا کالج میں چلا جائے گا تو وہ تو ویسے ہی آزاد شہری ہو جائے گا۔ آپ کو اس کے موڈ کے دیکھ کر اس سے بات کرنی پڑے گی۔ آپ نے اگر اپنی نسل کو، آنے والی نسل کو تبدیل کرنا ہے تو اس کی عمر یہ چھوٹی عمر ہوتی ہے جب اس کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ کسی موم کی چیز کو آپ جیسے چاہیں یا لیکوڈ کو جس برتن میں چاہیں اس کی شکل دے دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ سیلف مانیٹرنگ نہ کریں۔ آپ گھر جاتے ہیں، کوٹ اتار کے صوفے پہ بھیجتے ہیں، جوتے جو ہیں ایک آگے پڑا ہے ایک پیچھے پڑا ہے، دور پڑے ہوئے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے، نوٹس کر رہا ہے۔ جیسے آپ کی زبان
اور آپ کا کلچر سیکھتا ہے بغیر آپ کے سکھائے، ایسے ہی وہ ہیبٹس بھی سیکھتا ہے۔ جو یہ چاہے کہ میں نے اپنے بچے کو درست سمت میں لے کے چلنا ہے، وہ اپنے اوپر پورا واچ رکھے گا، مکمل واچ کرے گا اپنے ہر ایٹیچیوڈ کو، ہر رویے کو، ہر سینگ کو، کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا پہلو ہے نمبر 1 پہ، وہ ہے میاں بیوی کے بہترین تعلقات۔ اگر آپ میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، بحث و مباحثہ ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے ماں باپ کی خاندان کی برائی کرنا ہے، ایک دوسرے پر اعتراض اٹھانا ہے، آپ سارے دنیا کے علوم بچے کو پڑھا دیں، وہ بہترین کردار حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی شخصیت مجروح ہو جائے گی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارا پورا معاشرہ فیس کر رہا ہے۔ اس کو نہ ماں باپ کی عزت رہے گی، نہ ان کی ممتا ہی اس کو حاصل ہوگی۔ پھر ایک تو اگر آپ لوگوں کو یہ ٹیچ کرنا ہے، لوگوں کو یہ سبق دینا ہے، تو انہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کے کہیں کہ اپنے بہترین تعلقات پیدا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ میں کوئی ڈفرینس اوپینین ہے، کسی معاملے میں نقطہ نظر مختلف ہے، تو وہ بچوں کے علاوہ تنہائی میں بیٹھ کے بات کریں۔ بچوں کو اس کا نوٹس نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ان کے مزاج پہ نیگیٹیوٹی جو ہے یہ اثر انداز نہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ رویہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا ہے، اور جب تک ہم نے اس رویے کو نہ اپنایا، میں نہیں خیال کرتا کہ کسی بھی بچوں میں سدھار پیدا ہو جائے۔ دوسری چیز ڈسپلن ہے۔ پروردگار عالم نے ہم پہ جو پہلی چیز عبادتوں میں فرض کی وہ نماز کی۔ کیوں؟ کہ نماز کی بنیاد ڈسپلن کے لیے ہے۔ آپ کو وضو سے لے کے اور نماز کی ادائیگی تک یہ ڈسپلن برقرار رکھنے کا، ڈسپلن مینٹین کرنے کا ایک فارمولہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں آپ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے یاد رکھیں، ان ڈسپلن آدمی کی اولاد باوقار، با اخلاق، با کردار نہیں ہو سکتی۔ اس کی سٹارٹ ہوتا ہے سونے سے کہ سونے کا وقت مقرر ہو، جاگنے سے کہ جاگنے کا وقت مقرر ہو، ناشتے کا وقت مقرر ہو، کھانے کا وقت مقرر ہو، دانت صاف کرتا ہوا بچے کو نظر آئے باپ یا ماں، مسواک کرتے ہوئے نظر آئیں، نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں، اپنے جسم کو صفائی کرتے ہوئے نظر آئیں، لباس کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے نظر آئیں، گھر میں ہر چیز پراپر جگہ پہ ہو۔ یہ نہیں ہے ایک جوتا یہاں پڑا ہے، ایک چپل یہاں پڑی ہے، نماز پڑھی ہے تو جانماز چارپائی پہ پڑی ہے۔ کبھی آپ کے بچے زبانی باتوں سے کوئی نہیں سدھرا کرتے۔ اگر انسان کا زبانی گفتگو سے سدھار ہوتا تو اللہ اپنے جتنے رسول ہیں ان کو ڈیمانسٹریٹر نہ بناتا۔ تمام پیغمبروں نے اخلاقیات کو پریکٹس کیا، ڈسپلن کو پریکٹس کیا، ڈیمانسٹریٹ کیا، اور قیامت تک کے لیے ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ جو والدین بغیر بات کیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے بچے بہترین اخلاق والے ہوتے ہیں۔ ان کو وہ تقریر کریں نہ کریں، نصیحت کریں نہ کریں، مسئلہ نصیحتوں کا نہیں ہے، مسئلہ پیشکاری کا ہے اور ڈسپلن کو از خود مینٹین کرنے کا۔ ایک چیز جو ہمارے ہاں بہت جس کا کثرت سے استعمال ہے، اس سے ہمارے بچے بڑے تباہ ہو رہے ہیں، وہ ہے زیادہ گفتگو کا رواج۔ ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، اور کوئی بھی جو زیادہ باتیں کرنے والا ہے کبھی بھی مکمل بعمل نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ بے عمل ہی رہے گا اور کبھی بھی اس کے اعمال بھرپور نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں ٹیچ کیا کہ ایک
ہفتے میں 168 گھنٹے ہوتے ہیں، جس میں سے گفتگو کے لیے میرے آقا نے جمعے کے 10 منٹ رکھے، باقی سارا ٹائم جو ہے وہ اعمال پہ صرف کیا، کیونکہ جو انرجی کا سیل ہے جو آپ کے میرے سب کے پاس ایک ہے، 2 سیل کسی بندے کو اللہ نے نہیں دی۔ اب اس کو آپ نے باتوں میں صرف کرنا ہے یا اعمال میں صرف کرنا ہے۔ انرجی ایک ہے اور زندگی کی مہلت بھی ایک ہی بار ہے، 2 بار نہیں ہے۔ تو آپ مہربانی یہ کریں سب لوگ کہ جہاں جہاں آپ نے ٹیچ کرنا ہے، جہاں جہاں آپ کا واسطہ پڑھنا ہے، جہاں جہاں آپ نوکری کرتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں یا بازاروں میں آتے جاتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی انرجی اعمال پہ لگائیں، کیونکہ عمل وہ چیز ہے جس سے آپ کے اولاد، آپ کے بچے، آپ کے پڑوسی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور علم کے جو 2 بڑے ذرائع ہیں، ایک دیکھنا اور ایک سننا، اس میں سب سے مضبوط ذریعہ جو ہے وہ دیکھنا ہے، مشاہدہ ہے۔ اگر مشاہدہ آپ کا مضبوط ہوگا اور پائیدار ہوگا اور پازیٹیو ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پازیٹیوٹی مشاہدہ کرنے والا، اخلاق مشاہدہ کرنے والا، اچھے رویے مشاہدہ کرنے والا، مامتا کے رویے دیکھنے والا، محبت کے رویے دیکھنے والا، ایثار کے جذبے دیکھنے والا بگڑ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کے لیے سیلف مانیٹرنگ کی شدید ضرورت ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کو ٹھیک نہیں کر سکتا، صرف دوسرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو بطور مثال ثابت کر سکتا ہے، مثال بن سکتا ہے۔ اگر ماں ہو یا باپ ہو، وہ اولاد کے لیے، چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، بھانجوں بھتیجوں کے لیے، جو بھی بچے ہیں، مثال بن جائے اور اپنے آپ کو واچ کرے، اپنے آپ کو مانیٹر کریں پوری طرح کہ مجھے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جو میرے بچے پر یا کسی بھی چھوٹے بچے پر اثر انداز ہو اور اس کے اخلاق میں بگاڑ پیدا کر دے۔ جب تک ہم اتنی سنجیدگی سے اس کو نہیں لیں گے، ہم صرف جذباتی باتیں کریں گے، محفلیں کریں گے، کھانے کھائیں گے، آؤٹنگ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، کسی اور سے نہیں کرنا، کسی کا تو دخل ہی نہیں ہے اس میں، صرف اپنے آپ سے۔ آپ کو میں یقین سے بتا سکتا ہوں کہ میں جب جوتے اتارتا ہوں تو اس جوتے میں فرق نہیں ہو سکتا، ایسے ہوتے ہیں برابر، اور ان کی جہاں جگہ ہے وہاں رکھتا ہوں۔ جہاں میرا تولیہ ٹانگنا ہے میں تولیہ وہیں ٹانگتا ہوں، جہاں میرا کنگا رکھا ہے جس سمت پہ اس سمت پہ رکھتا ہوں، جہاں مجھے کپڑے جا کے چینج کرنے ہیں، جہاں ٹانگنے ہیں خود کرتا ہوں، سارے کام میں خود کرتا ہوں، خود کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کی پوری مدد کرتا ہوں۔ خدا کی قسم آج بھی میں اپنی بہو کے حصے کے برتن دھو کے آیا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تاکہ میں خود مثال بنوں، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں جب میں اپنے گھر والوں سے تعاون کرتا ہوں کہ میرے آقا تو بہت زیادہ کرتے تھے، وہ تو آٹا بھی گندوا دیتے تھے، وہ تو جوتے بھی گانٹھ لیتے تھے، وہ تو اپنے کپڑوں کو ٹانک بھی لیتے تھے، تو مجھے کیوں شرم آئے اپنی بیوی سے یا بہن سے یا بیٹی سے تعاون کرتے ہوئے؟ یا بیٹی یا بہن کو یہ نہ سمجھے کہ میں تو اسکول پڑھانے جاتی ہوں تو گھر والوں کو روک ڈالے، بجائے اس کے کہ کوآپریٹ کرے، کوآرڈینیٹ کرے۔ ہمیں رویے عملاً کرنے ہیں، باتیں نہیں کرنی۔ باتوں سے کبھی کائنات میں تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، عمل کیا ہے، جد و جہد کی ہے، اس کو سوچا ہے، اس کو غور کیا ہے۔ یہ جو کتاب کی ابھی بات کی مجید صاحب نے، معیار میری جو کتاب ہے اس میں صرف قرآنی اخلاقیات ہیں،
میں نے اس میں بات بھی مخلوق کی ہے، یہ دیوار بھی ایک مخلوق ہے. اگر آپ اس پہ پان کی پیک تھوک دیں گے یا تھوک دیں گے یا کوئی مارکر سے نشان ڈال دیں گے، یہ بھی بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہے کہ آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا. گزرتے ہوئے بکری کو یا کتے کو پتھر مار دیں گے یا اور کسی چیز کو کوئی ڈیمیج کر دیں گے. یہ آپ نے بچوں کو، جب میں نے اپنے گھر میں تبدیلی چاہی کہ میری بیوی میں میرے بچوں میں چینج آئے، تو میں نے اس میں ایک تو خود کو پیش کیا، میں کرتا ہوں ابھی بھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا فعل نہ کروں کہ جس کو دیکھ کے میرے بچوں کے لیے مثال پیدا ہو. دوسرا میں نے یہ کیا کہ ازواج مطہرات کے حوالے سے جو کتابیں تھیں کچھ وہ مختلف میزوں پہ رکھ دی کہ میری بہو یا بیٹی یا میری بیوی کوئی دیکھے گی تو ان کو پڑھے گی. کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مختلف جگہ پہ رکھ دی. ان کے سراؤنڈنگ میں ایسی چیزیں بکھیر دیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز نظر انداز نہ کر سکیں، دیکھنی ہی پڑے. کیونکہ جب چیزیں آپ کی نظر سے گزرتی ہیں تو وہ تھوڑا سا اسٹوک ضرور کرتی ہیں. تو یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسا لٹریچر اپنے گھروں میں رکھیں جو آپ کو تھوڑی سی اسٹوک کرے، احساس دلائے. کیونکہ ہم اخلاقیات میں مردہ ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں. ہمیں اب برائی نہیں محسوس ہوتی. لوگ وعدے کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں اور کمٹمنٹ کو آنر نہیں کرتے، اس کا پاس نہیں کرتے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ تم سے وعدے کی پوچھ کر دوں. اب وعدہ تو یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو تصویر بناؤں، وہ تصویر آپ کی ہوگی. آپ کی جتنی خوبصورت تصویر ہوگی آپ کا بچہ اتنا ہی حسن والا ہوگا، اتنا ہی کامیاب ہوگا. آپ چاہتے تو ہیں سب کہ میرا بچہ بڑا افسر بنے، جج بنے، بڑا وکیل بنے، بڑا ڈاکٹر بنے، جرنیل بنے، حکمران بنے، مگر تربیت میں آپ اس کو اس نہج پہ لانے کی عملاً کوشش نہیں کرتے. اس کا ایک ہی حل ہے اور ہمیشہ کے لیے ایک ہی حل ہے: ڈسپلن یور سیلف اینڈ مانیٹر یور سیلف. اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، اپنے آپ کو مانیٹر کریں. جانوروں کی اور انسان کی زندگی میں فرق ہوتا ہے. ہمیں جتنے بھی جاندار ہیں ہمارے علاوہ، وہ اپنی ہم نسل کے لیے نہ کوئی خدمت کرتے ہیں نہ اس کا درد رکھتے ہیں. انسان تبھی انسان بنتا ہے جب وہ مویشیوں کی طرح نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کا درد اور احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. جب تک کہ دوسروں کا درد اور احساس آپ کے اندر نہ ٹوٹے آپ میں اخلاقی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا تو کتنے اعلیٰ مقدر ہے کہ اللہ نے ایک ایسے رسول کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا جو رات کو اٹھ کے رویا کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، اور دعائیں کس کے لیے کرتے تھے؟ اپنے سیلف کے لیے تو کملی والے نے دعائیں کبھی نہیں کی. امت کی فلاح اور بہتری اور بخشش اور رحمت کے لیے دعائیں کرتے. تو ہمیں کیا سکھایا انہوں نے؟ کہ دوسروں کے لیے رحمت بن جاؤ، زحمت مت بنو. اور جو شخص اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہا تو کیا وہ اس کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ جن کے بچے جرائم پیشہ بن جاتے ہیں، کرمنل بن جاتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں، بد اخلاقیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. آج کل بہت چل رہا ہے. میل اور فیمیل بوتھ بے شمار نشہ ہے، بے شمار اخلاقی برائیاں ہیں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ لوگ یہاں اکٹھے آئے اور اکٹھے بیٹھے ہیں، اس احساس کے ساتھ ہیں کہ ہمیں
کچھ سیکھنا ہے، کوئی تبدیلی کرنی ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، بس دو ہی طریقے ہیں کہ اپنے ہر چھوٹے قدم پہ نظر رکھیں، ہر چھوٹی بات پہ نظر رکھیں۔ بڑے گناہ، بڑی غلطیاں روز نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہیں، مگر روٹین کے معاملات روز بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ جھوٹ روز بولتے ہیں، غیبت ہر وقت گھر میں جاری ہوتی ہے، دوسرے کے بارے میں معترض بھی ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی ٹو بھی کر رہے ہوتے ہیں، فالتو کھا بھی رہے ہوتے ہیں، نچ بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چیزوں کو پکڑ لیں، ایک چیز سیکھ لیں زندگی میں کہ 24 گھنٹے میں ایک نیگیٹو جملہ آپ کے منہ سے نہ نکلے، نیگیٹو کمنٹس پاس مت کریں۔ جب آپ کی اپروچ پازیٹیو ہو جائے گی، آپ دیکھنا ہی مثبت شروع کر دیں گے، تو آپ کی کامیابی کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ میں تو اس کے لیے ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں دوستوں سے کہ پروردگار عالم نے ہمیں دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ دائیں آنکھ مثبت دیکھتی ہے اور بائیں آنکھ نیگیٹو دیکھتی ہے، تو خدا را اپنی بائیں آنکھ بند کر لیں۔ جب آپ کی بائیں آنکھ بند ہو جائے گی تو آپ کو مثبت ہی نظر آئے گا، اور محبت کرنے کے لیے، عزت کرنے کے لیے، احترام کرنے کے لیے دوسرے کی کمالات اور خوبیاں ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ اور اگر نفرت کرنی ہے تو پھر بائیں آنکھ کو کھولیے تاکہ اس کی ہر چیز میں آپ کو نقص نظر آئے۔ جس کو دوسروں کی چیزوں میں نقص نظر آتا ہے اس کی اولاد کبھی سدھر نہیں سکتی، جب مرضی اس کو آزمائے، جب چاہیں اس کا نوٹس کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بااخلاق ہو، باکردار ہو، بام عروج کو پہنچے کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں، تو آپ دوسروں کو عزت اور محبت اور احترام کے ساتھ دیکھنا، ملنا، بات کرنا، ڈیل کرنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارا کچھ تبدیل کر دے گا۔ اگر کسی میں آپ خامی سمجھتے ہیں، میاں میں، بیوی میں، بہن بھائیوں میں، گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں، اس سے ڈسکس کریں، بیٹھ کے تانا زنی مت کریں، ڈسکس کریں۔ میٹر ڈسکس کرنے سے حل ہوتے ہیں، تانا دینے سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تانا زنی نہیں کرنی، ڈسکس کرنا، ہمیشہ ڈسکس کریں۔ کوئی مسئلہ دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جو گفت و شنید سے اور بیٹھ کے باہم مشورے سے حل نہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رویے بدلنے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ جو ہلکی پھلکی کاوشیں ہم نے شروع کی ہیں، اس میں ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشن کا پورا ساتھ ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہم تو ہوسٹ بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے، کہ کسی طریقے سے اللہ ہمیں اسی سمت پہ گامزن کر دے۔ اور یہ تو وہ اذان ہے جو کبھی بند نہیں ہوئی، یہ اذان ہے جو بند نہیں ہوئی۔ ابھی میں مجید صاحب سے کہوں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آپ لوگوں سے وہ اچھے مشورے اور تجویز جو ہیں وہ حاصل کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی